अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। दूसरी सूरत का नाम है बक़रा। इस सूरत को सूरतुल बक़रा इस वजह से कहा जाता है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के अंदर जिस गाय को ज़िबा किया गया, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, उस वाक़े को तफसील के साथ ज़िक्र किया है। उसी नाम को उठाकर इस सूरत का नाम रख दिया गया है। इसे तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज़ के नाम से याद किया जाता है। वाक़या इस तरह है, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो इंतहाई ज़्यादा मालदार था और उसकी नरीना औलाद नहीं थी, और उसका एक भतीजा था जिसने सोचा कि अगर मैं अपने चाचे का कत्ल कर दूं और कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पे डाल दूं तो फिर इसका सफ़ाया भी हो जाएगा और इसकी मिल्कियत भी, जायदाद भी मेरे कब्ज़े में आ जाएगी। तो रात की तारीकी के अंदर उसने अपने चचा का कत्ल कर दिया और लाश को उठा के किसी और के दरवाज़े पे फेंक दिया। सुबह को वावेला किया कि फ़लाँ शख्स ने मेरे चचा का कत्ल कर दिया है, लिहाजा मुझे किसास लेकर दिया जाए। अब बनी इसराइल में जब ये मामला पेश आया, बनी इसराइल मिल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए मूसा पैगम्बर, आप ऐसा करें, इनको हुक्म दें कि गाय को ज़िबा करें और फिर उस गाय का गोश्त का एक टुकड़ा उठा के उस लाश से मस करें, जिसकी वजह से वो लाश खुद ब खुद उठेगी, अल्लाह ताला उसे ज़िंदा कर देंगे और वो अपने कातिल की निशानदेही कर देगी। इसी तरह हुआ, उन्होंने गाय ज़िबा की। अल्लाह ताला के हुक्म से उस गाय के गोश्त का टुकड़ा जब उस मुर्दे को लगा, वो ज़िंदा हो गया और उसने अपने कातिल की निशानदेही कर दी, बता दी कि मेरा कातिल मेरा भतीजा ही है। तो इससे ये वाक़या बयान किया गया इस सूरत के अंदर। तो इसी वाक़ये की वजह से इस सूरत को सूरतुल बक़रा कहा जाता है। सूरतुल बक़रा का बुनियादी जो मज़मून है वो बयान तौहीद है। इसके साथ साथ सदाक़त कुरान, सदाक़त रिसालत का भी बयान है और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को तफसील से बयान किया, उनकी नाशुक्रियों को, उनकी चालाकियों को और उन पर अल्लाह ताला के उतरने वाले गज़ब का बयान करके रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूदा यहूद व नसारा को तौहीद की दावत भी दी है और तंबीह भी की है। साथ साथ मुसलमानों को और मुशरिकीन को तंबीह भी की है कि अगर तुम कुरान मजीद के इस वाक़यात से सबक हासिल नहीं करोगे, साबिका अक़वाम बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चलोगे, तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा, वैसा ही होगा जैसा कि बनी इसराइल का हुआ। और इस सूरत की इब्तिदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से सदाकत कुरान का बयान किया है कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की ला शक ला रैब किताब है। ये कुरान मजीद रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई, लिखी हुई किताब नहीं है। और इस सूरत के अंदर अलिफ लाम मीम अल्फाज लाए, हुरूफ लाए, इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। याद रखें, ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरान मजीद के ऐसे अल्फाज हैं जो मुशरिकीन मक्का और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए चैलेंज है। इसकी हकीकी माना क्या है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ही ताला बेहतर जानते हैं। इस वजह से इस आयत की तफसीर में उमूमी तौर पे जो कौल इख्तियार किया जाता है वो है वल्लाहु आलम बिमुरादिही, कि इन हुरूफ की मुराद क्या है अल्लाह ही जानते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मजीद का हिदायत होना बयान फरमाया है। आगे फरमाया लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान फरमाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो बिन देखे ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करते हैं, नमाज को कायम करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो साबिका कुतुब नाजिल हुई हैं, शरीयतें हैं और अम्बिया आए हैं, उन सब पे वो ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखने वाले हैं।
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کی کامیابی کا ذکر کیا کہ یہی متقین، انہی صفات والے یہ فلاح پانے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ والی زندگی میں کامرانی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت کو بھی بیان کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار ازلی کا بھی بیان کیا کہ جن کا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہدایت کا ملنا ان کے مقدر میں محال ہو چکا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، استہزاء کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں کہ وہ راہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان کر دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے رکوع کے اندر بھی منافقین کی چالاکیوں کو، منافقین کی علامات کو اور منافقین کے اوصاف اور ان کے خائب و خاسر ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، لیکن حقیقت یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کا ایک مثال کے ساتھ وضاحت فرما دی ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کے اندر کوئی شخص راستہ بھٹک جائے اور اچانک آسمان سے بجلی کڑکے اور روشنی ہو جائے تو وہ راہ پا کے خوش ہوتا ہے، تو اس طرح کچھ منافقین ایسے ہیں، ان کے سامنے راہ ہدایت واضح ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن پھر یوں ہوتا ہے جیسے آسمان کی بجلی غائب ہو، جیسے اس بندے سے راستہ پھر گم ہو جاتا ہے، تو منافقین ایسی بدعمالیاں کرتے ہیں کہ پھر ان کے سامنے وہ راہ ہدایت گم ہو جاتی ہے اور پھر وہ تاریکی میں بھٹکے رہتے ہیں، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 3 سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا، ان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور جو صورتاً فرشتوں نے تعریض کی اس کا ذکر کیا، فضیلت آدم کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے جنت میں دخول کا ذکر کیا، اور پھر وہاں سے شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے لغزش میں مبتلا ہونے اور وہاں سے نزول علی الارض کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے رکوع سے لے کر اس پارے کی آخر تک بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نعمتیں اتاری، روحانی نعمتیں بھی کہ اللہ تعالی نے انبیاء کا ایک کثیر سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر رکھا، پیدر پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبی بنائے، ایسے ایسے خاندان بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں رکھے کہ خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بیک وقت بنی اسرائیل میں 4 پیغمبر بھی بھیجے، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر اتنا کرم فرمایا، ان پر نعمتوں کا نزول فرمایا کہ ان کے لیے من و سلوہ اترا کرتے تھے اور بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے ناشکری کی، ان نعمتوں کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رغبت سے دور ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پکڑ فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تم بھی انہی بنی اسرائیل کی روش پر چلو گے تو کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، تم بھی ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنو گے، اور اگر
تم رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے ان کی شریعت کی اتباع کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مالا مال فرما دیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی تم پر ہوں گی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دیں گے۔ تو اتباع محمدی میں ہی نجات ہے، اگر ادھر ادھر چلے گئے تو پھر اس کے اندر تمہاری نجات نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ایک بہت بڑے مغالطے کو بیان کیا اور اس کی رد کی۔ یہودیوں کا اور نصارہ کا ایک مغالطہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے ہی نہیں۔ اگر بالفرض ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی جائیں تو پھر بھی ایام معدودہ کے چند گنے چنے دن ہم جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، اور نجات یافتہ وہی ہوگا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مغالطے کی، اس ان کے شبے کی اور ان خیال کی تردید کی ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے۔ جب تک نبی آخر الزمان مبعوث نہیں ہوئے تھے، پہلے یہودی اور نصارہ جو پہلی شریعتوں پر تھے، جو اس وقت کی شریعتیں نافذ تھی اور وہ راہ حق پر تھے، تو وہ تو جنتی ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کے مبعوث ہوئے تو پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب نجات فقط شریعت محمدیہ کو ماننے میں ہے۔ اب اگر کوئی شریعت محمدی کو چھوڑ کر کسی اور شریعت میں، دین میں اپنی نجات سمجھے گا تو اسے کبھی بھی نجات نہیں مل سکتی۔ یہ تمہارا محض خیال ہے، مغالطہ ہے، اپنے آپ کو گمراہی میں رکھنے کے لیے ایک خوش فہمی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن مجید کی اتباع، رسول انور کی شریعت کی اتباع میں ہی نجات ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یاد رکھیں کہ ہر ایک شخص سے اس کے اعمال کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، دوسرے کے اعمال کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ بات ہے، اگر کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا سبب بنا تو اب سبب بننے کی وجہ سے اس کا اس کے گناہ میں حصہ ہوگا، یہ تو پوچھا جائے گا، لیکن گناہ ایک کرے وبال دوسرے پر ہو، اللہ تعالیٰ کے قانون شریعت میں ایسا نہیں ہے۔